یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ قصہ بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے، جس میں انسان کی طاقت، قدرت، خداوندی اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی شامل ہے۔ ذوالقرنین کا تعارف۔ ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے مشرق و مغرب تک حکمرانی دی تھی اور انہیں خاص حکمت و دانائی عطا کی تھی۔ ذوالقرنین نے اللہ کے دیے ہوئے علم اور طاقت کو دنیا میں فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا۔ ذوالقرنین کا سفر اور یاجوج و ماجوج۔ ذوالقرنین نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ ایک موقع پر وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جہاں انہیں ایک بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج و ماجوج نامی قوم ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ یاجوج و ماجوج کی قوم بہت طاقتور اور وحشی تھی اور ان کا شمار بدمعاش اقوام میں ہوتا تھا۔ دیوار یاجوج و ماجوج کی تعمیر۔ قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کو عبور نہ کر سکیں۔ انہوں نے اس دیوار کو اس قدر مضبوط بنایا کہ یاجوج و ماجوج اس میں سوراخ کرنے یا اس پر چڑھنے سے قاصر تھے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج۔ قرآن میں اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو تباہ کر دے گا اور یاجوج و ماجوج دوبارہ آزاد ہو کر دنیا میں پھیل جائیں گے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت یہ قوم اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ہر طرف سے دنیا پر چھا جائے گی اور ان کی کثرت اور فتنہ قیامت کے قریب نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ اس واقعے سے سبق۔ ذوالقرنین کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں اور طاقت دی ہے انہیں دنیا کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ جسے چاہے طاقت دے سکتا ہے اور جسے چاہے روک سکتا ہے۔ یہ قصہ اللہ کی حکمت اور قدرت کا بھی مظہر ہے کہ ایک وقت میں وہ ان قوموں کو محدود کر سکتا ہے اور دوسرے وقت میں انہیں آزاد بھی کر سکتا ہے۔